بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورس، ایک بہترین کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان عالم صاحب کو افطار میں اپنے گھر بلا لیا۔ عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ واپس چلے جانے کے بعد مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درعین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنے جوزا سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ مولانا صاحب کو گھر بلائیں
یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہو مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلا لیا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے، اور میں نے آپ کو بات بھی نہیں کی، سلام دعا بھی آپ سے نہیں ہوئی۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا کہ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو۔ میزبان نے کہا قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر بکھر رہے تھے، اڑ رہے تھے، لہذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا۔ ہاں، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے کہ کوئی کسی پر چوری کا الزام لگائے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن یعنی کہ 1 سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، نہ قرآن کریم کھولا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن مجید میں
رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے آج ہم سبھی مسلمانوں کا۔ سال بھر میں بھی قرآن مجید نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔